عقیدہ ان کا عقائد میں اختلاف ہے. اس میں ہے جب اللہ کا عرش پر مانیں گے تو نقصانات کیا ہوں گے. میں بتا رہا ہوں کہ عقائد میں کتنا شدید اختلاف ہے. پہلا سمجھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جب آپ نے اللہ کو عرش پہ مانا تو آپ نے عرش کو اللہ کے لیے مکان مان لیا اور اللہ کو مکین مان لیا. مسجد بڑی ہے یا آپ بڑے؟ مسجد مکان ہے اور آپ مکین. آپ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی مکان اور آپ گاڑی بڑی یا آپ بڑے؟ ممبر مکان اور میں مکین. میں نکلوں باہر سے، ممبر باہر سے نکلا مجھ سے، تو ممبر بڑا یا میں بڑا؟ آپ بتاؤ، مکان بڑا ہوتا ہے یا مکین بڑا ہوتا ہے؟ جب اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو پھر اللہ مکین اور عرش بڑا ہوگا یا اللہ بڑا ہوگا؟ اور عقیدہ کیا ہے؟ غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف عقیدے میں ہوا کہ ہم کہتے عقیدے کے اختلاف ہی. بتاؤ کتنا دقیق اور باریک اختلاف ہے، ہماری توجہ نہیں. نمبر 2، جب عرش پر اللہ کو مانیں گے، عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. مخلوق ازل سے نہیں ہے، اللہ ازل سے ہمیشہ سے ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ ہمیشہ سے ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں سنا سکتا. اب آپ کو سمجھ آئی میری محنت کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے کہ نہیں؟ کوئی آیت سنائیں گے اللہ قدیم ہے، سنا ہوا ہے. آپ نہیں سنا سکتے. میں چلا جاؤں گا بعد میں آپ نہیں بتا سکتے. کتنی کتابیں کھنگالیں گے تو آپ کو سمجھ آئی اللہ کا قدیم ہونا کہاں سے ثابت ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، عقائد کی باتیں ہم نے عقائد کو پڑھا نہیں ہے. مجھے ساتھ کہتے آپ کو متکلم اسلام کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا بیان سنیں. ہم متکلم وہ نہیں جو 6 نمبر گیسٹ کرتے، وہ متکلم اور ہے، یہ متکلم اور ہے. اور یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر فن کی اصطلاحات اپنی ہوتی ہیں، ہر فن کی اصطلاحات، جب فن بدلتا ہے اصطلاح بدل جاتی ہے. آپ کا نام کا پرچہ ہو اور مولانا فیضان صاحب کسی ممکن کو لائیں اور نام بھی طالب علم سے پوچھے، نام بھی طالب علم سے پوچھے یا لکھی کاغذ پہ گدا تو پوچھے بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کلمہ. پاس ہو گئے یا پھر گدا؟ اور یہ کلمہ کلام یہ کیا ہے؟ طالب علم کیا کہے گا؟ کلمہ. پاس ہو گئے یا پھر؟ اور مولانا صاحب پھر اس کے بچے کے ممکن لائے اور وہ طالب علم سے بیٹا کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاس ہو گئے یا پھر؟ کیوں؟ حفظ میں کلمہ کسے کہتے ہیں اور نحو میں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ و وضع لمعنی مرتبط. دن دن اگر کافیہ پڑھتے ہیں ورنہ دیر کافی ہے. میں نے الحمدللہ کافیہ پڑھا ہے اور بڑا ٹک کے پڑھا ہے. جامعہ بلوریا میں کافیہ صرف میری وجہ سے داخل انسان ہوا ہے، حافظان ہوں گے. جامعہ بلوریا شہر میں رقیب تھی، سالسہ میں کافیہ نہیں تھا. میں نے ساری ایک چھٹی میں اپنے استاد مولانا عبدالحمید صاحب میرے ارشاد کے استاد اور مجھے نیم صاحب میں نے کہا آئندہ سال میں کراچی نہیں آؤں گا. اتنا سا لڑکا ہو جس کی داڑھی بھی چھوٹی ہوئی میں کراچی نہیں آؤں گا. ملک میں کتنا آسان ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نے کافی پڑھنا بلوریا میں کافی ہے، مجھے شوق ہے. جامعہ بلوریا میں صرف میری وجہ سے کافی نصاب میں داخل کی. جب میں پڑھتا تھا طالب علم میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں کہ مجھ سے آخر میں طالب علم سونے والا ہو، اور مجھے یاد نہیں کہ صبح مجھ سے پہلے اٹھنے والا ہو. چلتے سالسہ تک مجھے جب بھی آپ نے تلاش کرنا ہے میں مسجد میں ملوں گا، فجر کے بعد بھی عصر کے بعد. میں نے یوں نہیں پڑھا جیسے آپ پڑھتے. یہ تو مجھے لوگ سمجھتے ہیں خطیب ہے، ان کے ذہن میں نہیں یہ مدرس بھی آتی ہے. میں نے اتنا مضبوط پڑھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ارشاد کی 85 قوانین مجھے ایسے یاد تھے جیسے آپ کو فاتحہ یاد ہے. اور میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اللہ کو خالص نہیں ہوں، میں جتنی ارشاد خدا میں پڑھی ہے روزانہ ساری ارشاد پڑھے بغیر میں ایک رات سویا ہوں مجھے یاد نہیں. پوری ارشاد میں روزانہ پڑھتا تھا، پہلے تفسیر پھر خلاصہ. یہ قانون کی شرط ہے، قانون پر ایسے مثالیں دیتا جاتا اور پڑھ کے سنتے. مجھ سے طلبہ کہتے ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ سے لے کر دورے تک جلد سے چھوڑو، فرسٹ پوزیشن آؤ، پوزیشن ہولڈر بنو. دورے کے بعد یہ ساتھ میرے پاس لگاؤ، ہمیں بھی کام کرنے کا مزہ آئے گا، تمہیں بھی کام کرنے کا مزہ آئے گا. ادھر مارے کھاؤ پھر ہمارے پاس ہو، آپ نے کیا کام کرنا ہے، ہماری پروگرامی کی سبب بنے گی. چلے اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ
دیکھیں محسوس ہو رہا ہے ایک لفظ میں کبھی بات کرنی پڑتی ہے، عقائد ایسے سمجھ نہیں آتے۔ عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، خالق ہمیشہ سے۔ اگر اللہ عرش پر ہے تو آپ سوال کریں جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو اللہ، اور تیسرا سوال بہت آسان، اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو عرش محدود ہے، اللہ غیر محدود ہے، کیا غیر محدود میں محدود سما سکتا ہے؟ نہیں سما سکتا۔ تو عرش کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے سما سکتا ہے تبھی تو مانیں گے نا، ورنہ کہیں گے کہیں۔ تو غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف عقائد کا ہے کہ صرف مسائل کا ہے؟ یہ میں نے صرف آپ کو سکھایا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو ہمارا یہ عقائد کے خلاف کتنا سخت ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی اختیار یدن عین الوجہ، میں پھر کبھی یہاں سے گزرا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا، میں تو مولانا کے ساتھ ملنے کی بیٹھا رہا، اگر مجھے مولانا فرما دیتا ایک گھنٹہ ایک تو پڑھو، اور یقین کریں ایک گھنٹہ میں آپ کو صفات میں پڑھاتا، اساتذہ بھی سنتے، آپ کو لطف آتا صفات پڑھنے۔ ایک ید میں بات یدن عین الوجہ صاف نفس، یہ کیا ہے، اس پر ہمارا موقف کیا ہے، غیر مقلدین کا کیا ہے، معتزلہ کا کیا ہے، متبدلین کا کیا ہے، متاخرین کا کیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ حیران رہتے ہیں کہ ہمارے عقائد پہ ہمارا موقف ہے کیا، اور ہم کتنے ان سے دور ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور میں اکثر کبھی مدارس میں کہتا ہوں جہاں میرا بیان نہیں ہوتا وہاں مجھے سمجھتے شرارتی ہے، اور جب بیان ہوتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بیان سے طلباء کے علمی ذوق کی طرف ہوتا ہے۔ میرے تو مدارس کے بیان آپ نے سنے نہیں ہے، جو مدارس میں 6 گھنٹے، ابھی ملیشیا کا میرا سفر تھا، میں حنفی وہ شافعی، میرے بارے مشہور ہے مناظر، میں وہ نہیں مناظر مشہور ہے، اور وہ سارے مقلد تو ایمان والے، اور ایک دن میں 6 گھنٹے سفر ہوتا۔ المحنت المحنت شافعی علماء نے ملیشیا مجھے بلا کر سبکن ایک دن میں پڑھی، سبکن پوری المحنت ایک دن، اور میں ساتھ میں گیا تو جیسے مدرسہ ہے نا، تو میں کبھی مجھے مولانا فرمائے بھی المحنت پڑھا نہیں ہے، صبح بیٹھے اثر تک میں پوری المحنت پڑھا دوں گا، آپ دیکھنا مزہ کتنا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں المحنت میں ہے کیا، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، المحنت پڑھ لیں۔ اس دن کل میرا بیان تھا پشاور میں، میں نے کہا ایک لفظ یاد رکھیں، آپ کو لوگ کہیں گے مولانا محمد صاحب سے بچو، پھر کا ولیت پھیلاتے ہیں، آپ نے کہا نہیں محمد بلاؤ، یہ ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھاتے ہیں، پھیلاتے نہیں، اپنا عقیدہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سے گزارش کی ہے، آئندہ کبھی آئے اس بات کی ذہن میں رکھ لیں، اور ایک میں اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل پھر کبھی صحیح، رفع دھیان شامل بھی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی کرتے ہیں، دونوں میں رفع دھیان میں فرق کیا ہے؟ ان کا رفع دھیان شوافی کا سنت ہے، ایک کا مکروہ ہے، ان کا حق ہے، ان کا باطل ہے۔ شافعی رفع دھیان کرے نماز ہوتی ہے، یہ کرے تو پیچھے نہیں ہوتی۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ جب آپ دلائل سنیں گے نا تو آپ خود فرمائیں گے کہ رفع دھیان میں کتنا فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو